ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھی سلطنت جس کا نام تھا ایورگلو۔ ایورگلو کی سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام ارورا تھا۔ زیادہ تر شہزادیوں کے برعکس ارورا کو نہ تو شاندار دعوتوں کا شوق تھا اور نہ ہی کسی خوبصورت شہزادے کا۔ اس کا خواب نئے نئے ایڈونچرز کرنے کا تھا، ایسے ایڈونچرز جو اسے محل کی دیواروں سے باہر بلاتے۔ ایک چاندنی رات ارورا جھلملاتے جگنوؤں کی قطار کے پیچھے ایک گھنے جنگل میں گہرائی تک چلی گئی۔ وہاں پہ اسے ایک پرانے بلوط کے درخت میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ اس دروازے پر چھوٹی سی تحریر لکھی تھی، گمشدہ بونوں کی پناہ گاہ۔ ارورا کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک جادوئی غار میں قدم رکھا۔ اندر کچھ بونے آگ کے ارد گرد جمع تھے، لیکن یہ عام بونے نہیں تھے، یہ جادوئی مخلوق تھی جو اپنا راستہ کھو چکے تھے۔ گروپ کے لیڈر بونے نے ارورا کو دیکھا تو بولا، ایک شہزادی کو یہاں کیا لایا ہے؟ ارورا نے بتایا کہ وہ جگنوؤں کا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئی ہے اور اس نے ان کو راستہ تلاش کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ بونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے، لیڈر بونے نے کہا، ایک چاند پتھر، ایک سورج مکھی کا بوسہ اور ایک یونیکارن کی ہنسی۔ ارورا ان کے لیے یہ تینوں چیزیں لانے کا وعدہ کر کے روانہ ہو گئی۔ اس نے چاندنی کی چوٹی پر چڑھائی کی جہاں چاند پتھر برف کے تاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے ایک اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ سورج مکھی کے بوسے کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سورج مکھی کے میدان میں سفر کیا جہاں پتیوں نے صبح کی ہوا میں رقص کیا۔ ارورا نے ایک سورج مکھی کو میٹھے الفاظ میں گانا سنایا اور اس نے اس کے گال کو چوما، جس سے اس کے گال پہ سنہری چمک رہ گئی، اور اس طرح اسے سورج مکھی کا بوسہ بھی مل گیا تھا۔ اب ایک آخری چیز رہ گئی تھی، یونیکارن کی ہنسی۔ تاہم یونیکارن کو تلاش کرنا مشکل ثابت ہوا۔ ارورا نے میدانوں اور جادوئی جگہوں پر گھومتے ہوئے دن گزار دیا۔ ایک رات چاند کی نقرہائی ہلال کے نیچے ایک یونیکارن نمودار ہوا جس کا نام سٹار ڈسٹ تھا۔ ارورا نے اسے لطیفے سنائے، رقص کیا اور آخر کار اس شاندار مخلوق سے ایک زوردار ہنسی نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ یونیکارن کی ہنسی گونج اٹھی اور ارورا نے اسے ایک کرسٹل شیشی میں قید کر لیا۔ پھر وہ یہ تینوں چیزیں لے کر واپس بونوں کی پناہ گاہ میں آ گئی۔ ارورا نے چاند پتھر، سورج مکھی کا بوسہ اور یونیکارن کی ہنسی پیش کی۔ غار جادو سے جھلملانے لگا۔ لیڈر بونے نے ایک نایاب مسکراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ تم نے کر دکھایا شہزادی، ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ تشکر کے نشان کے طور پر بونوں نے ارورا کو چاندنی کی بنائی ہوئی ایک چادر دی۔ جب وہ اسے پہنتی تو وہ غائب ہو سکتی تھی یا کوسے قزح پر رقص کر سکتی تھی۔ ارورا ایورگلو واپس آ گئی۔ اس کے دل میں گمشدہ بونوں اور چاند پتھر کی تلاش کی کہانیاں بھری ہوئی تھیں۔ شہزادی سلطنت میں گھومتی رہی، باتیں کرنے والے جانوروں سے دوستی کرتی اور ہوا کے ساتھ ہنستی رہتی۔ لوگوں نے اسے ارورا دی ایڈونچرس کہا۔ وہ اس لقب کو فخر سے سنتی۔ اور اس طرح پیارے بچوں، اگر کبھی آپ وسپرنگ ووڈس میں گھومیں تو دھیان سے سنیں۔
آپ کو اروڑا کی ہنسی سنائی دے سکتی ہے، یا پھر اس کی چاند پتھر کی چادر کی جھلک نظر آ سکتی ہے، کیونکہ ایور گلو میں جادو بستا ہے اور شہزادیاں ستاروں کی روشنی میں بونوں کے ساتھ رقص کرتی ہیں۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.